أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية أخراهن أو أولاهن في التراب. رواہ البخاری. معزز حاضرین، کل ہم وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کے پیشاب اور ان کے گوبر کے متعلق کل پرسوں کے درس میں ہم جانے تھے کہ کیا ان کا پیشاب پاک ہے، کیا ان کا گوبر پاک ہے، نجس ہے یا نہیں ہے. آج انشاءاللہ ان جانوروں کے تھوک سے متعلق گفتگو کریں گے. اب آپ کے سامنے جانور 3 طرح کے آئیں گے. ایک ہو بہو کتے کا اگر تھوک پڑ جائے تو کیا حکم ہے. دوسرا وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان کا تھوک گر جائے تو کیا دھلنا ہے، نہیں دھلنا ہے. بات یہاں پر ہم نجاست کا مطلب یہ ہے کہ دھلنے کی بات ہو رہی ہے. ہاں، وضو کرنا وضو نہیں کرنا یہ بات نہیں ہو رہی ہے، دھلنے کی بات. تیسرے وہ جانور جو کتے کے علاوہ ہیں، حرام ہیں، جیسے گدھا ہے، اسی طرح سے دیگر جانور جن کا گوشت حرام ہے پرندوں میں سے، چیل، طوطا، کوا، یہ اگر برتنوں میں منہ ڈال دیں کھانے پینے کی یا اس پانی میں جس سے ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے. مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. ظاہر سی بات ہے، جانور اگر ہمارا پانی رکھا ہوا ہے برتن میں یا حوض ہے وغیرہ، جانور آ کے منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا تھوک گرتا ہے نہیں گرتا ہے. جانور تھوڑی گلاس میں پکڑ کے پیے گا نہیں پیے گا، جانور ڈائریکٹ کیا کرے گا، منہ ڈالے گا اس برتن میں. تو کیا ہم اس سے وضو کر سکتے ہیں؟ نجاست کا مطلب یہی ہے. کیا ہم اس کو پی سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہاں پر ہمیں جاننا ہے. تو سب سے پہلے ہم مسئلہ لیں گے کتے کا. کتا اگر برتن میں منہ ڈال دیں یا ہم ایک پیالے میں، ایک بڑے جگ میں پانی رکھے ہیں وضو کے لیے، بکیٹ رکھے ہیں، بکیٹ میں پانی ہے، منہ ڈال دیا کہ کتا، کیا کریں گے؟ چلیے حدیث کی روشنی میں ہم جانیں گے اس کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کتا تمہارے کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس برتن میں کا پانی بہا دینا چاہیے. مطلب وہ پانی کو استعمال نہیں کریں گے. ثم لیغسلہ، پھر اس برتن کو دھلیں گے جس برتن میں کتا منہ ڈالا ہے. کتنی مرتبہ؟ 7 مرات، 7 مرتبہ. 7 مرتبہ آپ دھلنا. اگر ایک ہی مرتبہ دھلیں گے تو نہیں،
یہ مسئلہ جو دھلنے کا ہے وہ تعبدی مسئلہ ہے، مطلب یہ مسئلہ عبادت سے لنک ہے، یعنی آپ کا دھلنا یہاں پر عبادت ہے۔ اگر آپ دھلتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں، بلکہ علماء کرام نے یہ کہا کہ اس کو 7 مرتبہ دھلنا واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہے؟ کرنے پر ثواب ہے، نہیں کرنے پر گناہ نہیں ہے، گناہ ہے۔ واجب عشاء کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے۔ وتر، ہاں ماشاءاللہ، وتر واجب ہو گئی اور عشاء فرض ہو گئی۔ ارے اللہ اکبر، بھائی ہمارے اصول واضح ہیں، ہمارے اصول واضح ہیں، کلیئر ہیں۔ فرض واجب دونوں ایک ہی حکم ہے، فرض اور واجب دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ یہ اصول فرض اور واجب میں تفریق کا یہ ہمارا اصول نہیں ہے۔ فرض اور واجب ایک ہی ہے، چاہے اس کو فرض کہیں، چاہے اس کو آپ واجب کہیں، اور دیگر اصطلاحات ہیں اس کے، دونوں ایک ہی ہے۔ وتر واجب ہے، فرض ہے، فرض بھی نہیں واجب بھی نہیں، دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ مستحب بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ مستحب۔ مستحب بولے تو کرنے پر ثواب ہے، اگر نہیں کرتے ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ ہاں، ہم روزانہ فقہ کے دروس سن رہے ہیں تو ہمیں یہ اصطلاحات کم از کم مضبوطی کے ساتھ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے۔ مستحب بولے تو کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے، تو وتر اسی میں سے ہے، وتر اسی میں سے ہے۔ اگر کوئی وتر نہیں پڑھا تو گناہ ہے؟ بولیے مجھے، گناہ ہے؟ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کیے، واجب کیے؟ فرض واجب دونوں ہی کیے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نمازیں کتنے فرض کیے؟ 5۔ اللہ کیا فرمائے؟ اللہ کے رسول کیا فرمائے؟ لا يبدل القول لدی، اللہ کہہ دیا ان کو کہ اب اس کے آگے نہیں بدلے گا، چینج نہیں ہوگا۔ 50، یہ 5 جو ہے 50 کے برابر ہے اجر میں، ٹھیک ہے؟ تو فرض واجب ایک ہی ہے، کرنے پر ثواب، نہیں کرنے پر گناہ، ڈائریکٹ کرنے پر ثواب، نہیں کرنے پر گناہ۔ مستحب وہ بعد میں ہے، کرنے پر ثواب، چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ عشاء کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھ کے جائیں گے، وتر پڑھ کے جائیں گے، یا گھر میں جا کر پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کو ثواب ملے گا۔ اور مستحب کے بھی حصے ہیں، ایک مؤکدہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی سے پڑھے ہیں، جیسے 12 رکعت سنتیں ہیں، وتر کی نماز اسی میں آتی ہے، سنن مؤکدہ بھی کہتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں؟ سنن مؤکدہ۔ اور کچھ ایسی سنتیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اکثر کیا ہے، کبھی کبھی چھوڑا ہے۔ تیسرا جو ہے درجہ آتا ہے ان سنتوں کو اللہ کے رسول نے کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے۔ چوتھا درجہ یہ آتا ہے کہ کبھی کبھی کیا ہے۔ تو 4 کیٹیگری ہیں اس کی سنتوں کی، یا مستحب کی لے لیں آپ۔ زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا ہے، مگر واجب نہیں ہے وہ، کبھی کبھی چھوڑا ہے، چھوڑا بھی ہے، کیا بھی ہے، کبھی کبھی کیا ہے، سمجھ گئے؟ جی چلیے، تو میرے حال علماء کہتے ہیں کہ کتا اگر منہ ڈال دیں برتن میں، اس کا دھلنا کیا ہے؟ واجب ہے، مطلب کرنے پر ثواب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ تعبدی مسئلہ آ گیا ہے یہاں پر۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاہن بالتراب، یہ بخاری کی روایت ہے، اس میں پہلی مرتبہ مٹی سے دھلنا ہے، جبکہ دیگر روایتوں میں ترمذی کی روایت ہے اولاہن او اخراہن، پہلی مرتبہ یا پھر جو ہے آخری مرتبہ، یعنی 5-6 مرتبہ پانی سے دھلیں گے، پانی ڈالیں گے، دھلیں گے، پھینکیں گے، پانی ڈالیں گے، دھلیں گے، پھینکیں گے، آخر میں مٹی لے کر کے دھل دیں گے۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ آگے بڑھیں. تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ کتے کا لعاب، کتے کا تھوک، عربی زبان میں لعاب کہتے ہیں. لعاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ سنے ہوں گے شمائل ترمذی میں، لعاب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک. تو یہاں پر کتے کا لعاب کیا ہے؟ یہ نجس ہے. نجس کا مطلب گندا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونے کا حکم دیا، وہ بھی کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ. یہاں تک کہ محققین لکھتے ہیں اس حدیث کے تحت کچھ سائنسدانوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اسلام قبول کیا. حدیث کو سامنے رکھ کر کے اسلام قبول کیا، باقاعدہ طور پر وہ دھلے، پھر اس کو جس میں چیک کیا جاتا ہے وہ دوربین وغیرہ میں، تو اس میں دیکھا گیا تو باقاعدہ طور پر اس کے اندر گندگی تھی. پھر دھلا گیا، دیکھا گیا 7ویں مرتبہ جیسے ہی دھلا گیا تو واقعی وہ گندگی، وہ لعاب کی گندگی ختم ہوئی اس سے. سبحان اللہ. تو اس چیز کو دیکھ کر کے لوگ سائنسدان اسلام قبول کیے ہیں، اور یہ ہم پہلے سے سنے ہیں، کتابوں میں یہ چیز پڑھے بھی ہیں کہ کئی لوگ صرف اس حدیث کی روح سے اسلام قبول کیے ہیں، کیونکہ حقانیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ تحقیق کر رہے ہیں، اسلام جو ہے بہت پہلے ہی بتا دیا ہے، شریعت نے بہت پہلے ہی اس چیز کو واضح کر دیا ہے. تو میرے کیف پہلی بات ہی معلوم ہو گیا، کتے کو اگر ہم الگ کر لیں تو کتے کا لعاب نجس ہے، گندا ہے. نمبر 2، اسی طرح خنزیر کا بھی جان لیں گے ہم. خنزیر کا لعاب وہ بھی کیا ہے؟ نجس ہے، کیونکہ خنزیر کا ہر عضو کیا ہے؟ نجس ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا، آگے فرماتے ہیں فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير. اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو حرام کیا، ایک بہتا ہوا خون حرام ہے، ہاں اسی طرح مر جانے والا جانور اس کو ذبح کرتے ہیں تو حرام ہے، مردار جانور وہ چاہے کیسے بھی مرے. اسی طرح خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. تو یہاں پر خنزیر کا گوشت حرام ہے تو اس کے مطلب دوسری چیزیں تو پھر گوشت ہی کیوں کہے؟ اس لیے کہا گیا کیونکہ اکثر جسم میں اکثر حصہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر حصہ کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہی ہوتا ہے نا. گوشت کے علاوہ کچھ اور زیادہ چیز ہوتی ہے، بقیہ سب دوسرے پارٹس ہو جاتے ہیں. وہ پایا ایک حصہ ہو جاتا ہے، سر ایک حصہ ہو جاتا ہے، ہاں دیگر، مگر اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے؟ گوشت. تو اللہ تعالیٰ جو چیز زیادہ پائی جاتی ہے اس کو حرام کہہ کر کے ایک چیز کا ذکر کر کے، یعنی بقیہ تمام چیزیں بھی حرام ہیں. یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، شریعت کا یہ اسلوب ہے. کسی ایک اہم چیز کو ذکر کر کے اس کی تعین کر کے کہ یہ چیز حرام ہے تو ما بقیہ حرام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو رجس کہا گیا قرآن کریم میں، او لحم خنزیر فإنہ رجس. تو رجس کس کو کہتے ہیں؟ گندگی کو کہتے ہیں جو عین نجاست ہوتی ہے، عین نجاست ہوتی ہے. تو خنزیر کا گوشت، خنزیر کا ہر عضو، حتیٰ کہ خنزیر اگر برتن میں منہ بھی ڈال دیں تو اس برتن سے ہم وضو نہیں کریں گے، اس پانی سے ہم وضو نہیں کریں گے. اس کو دھلیں گے، پھر دوسرا پانی لیں گے، پھر اس سے جو ہے وضو کیا جائے گا انشاءاللہ. آج ہم یہاں پر روکتے ہیں کتے اور خنزیر کے بارے میں. جی ہاں، اس سلسلے میں ایک ہی مرتبہ دھلنے کا ہے، صابن سے بھی جیسے ایک مرتبہ دھل لیتے ہیں تو انشاءاللہ کافی ہے. کتے کے سلسلے میں خصوصاً منہ ڈال دیں تو یہ عبادت سے، اسی لیے میں نے کہا نا عبادت سے، ہم قیاس کر کے ایک مرتبہ دھل دینا ہے پاک ہو گئی، نہیں، یہ عبادت سے تعلق رکھتا ہے. تو اس کو ہم باقاعدہ طور پر 7 مرتبہ ہی دھلیں گے انشاءاللہ العزیز. اب کل بقیہ جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کے تھوک کے بارے میں، اور اسی طرح گدھا وغیرہ اگر برتن میں پانی میں منہ ڈال دیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم باذن اللہ جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی جانوروں کے تھوک سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی. میں نے کہا جانوروں میں 3 طرح کے جانور،
ایک وہ جانور جو عین نجس ہیں، مطلب ہو بہو ان کا ہر عضو گندا ہے، جیسے خنزیر ہے، جسے ہم سور کہتے ہیں، پگ۔ اسی طرح کتا ہے، کتے کا لعاب، کتے کا تھوک، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال دیں تو اس کو 7 مرتبہ دھلنا ہے، 6 مرتبہ پانی سے، 1 مرتبہ مٹی سے، چاہے پہلی مرتبہ ہو یا آخری مرتبہ۔ کل کسی بھائی نے سوال یہ کیا تھا کہ خنزیر کے تھوک کے متعلق، خنزیر کا تھوک بھی اکثر جمہور علماء اکرام نے اس کو نجس ہی قرار دیے ہیں۔ نجس یعنی گندا۔ اگر خنزیر اس پانی میں منہ ڈال دیتا ہے جس میں وضو کرنا ہے، جیسے بالٹی میں رکھا ہوا پانی ہے، برتن میں رکھا ہوا پانی ہے، تو ایسے پانی میں اگر منہ ڈال دیتا ہے تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے، کیونکہ خنزیر عین نجس ہے۔ اس کی دلیل علماء اکرام یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ، فرمایا آگے فَإِنَّهُ رِجْسٌ، خنزیر کا گوشت رجس ہے، گندا ہے۔ تو یہاں پر گوشت کا ذکر کر کے خنزیر کا ہر عضو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف گوشت حرام ہے تو کلیجی جائز ہے، نہیں، حتیٰ کہ اس کی چمڑی بھی دباغت دینے کے بعد جائز نہیں ہے۔ خنزیر کی چمڑی دباغت دینے کے بعد، دباغت سمجھتے ہوں گے آپ لوگ، جیسے جانوروں کا چمڑا جو لے کر جاتے ہیں بقرعید وغیرہ میں، بیل کا، بکرے کا جو لیدر بنتا ہے اس کو دباغا جاتا ہے۔ دباغت کیسے کرتے ہیں؟ اس کی فیکٹریز ہوتے ہیں، چمڑے کو لے کر جا کے صاف کیا جاتا ہے، اس کو دباغت دینے کے بعد پھر وہ لیدر کی شکل میں نکلتا ہے، پھر اس سے صفائی سافٹ کرنا، وہ کئی طرح کے مشینیں ہیں، وہ تفصیلات ہیں اس کے واضح۔ تو دباغت دینے کے بعد بھی جائز نہیں ہے کس کا؟ خنزیر کا چمڑا، کیونکہ ہر عضو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نجس ہے، تو لہٰذا اس کا تھوک بھی نجس ہی ہے۔ کیونکہ یہاں پر علماء اکرام ایک باریکی دلیل اس میں جو پکڑتے ہیں، اخذ کرتے ہیں مسئلہ، اللہ نے فرمایا لحم خنزیر، خنزیر کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ کہا، تو فَإِنَّهُ میں ہو یہ ضمیر ہے، ہو کے معنی وہ حرام ہے، تو ہو کی ضمیر علماء کہتے ہیں یہاں پر خنزیر کی طرف جا رہی ہے، تو لہٰذا خنزیر کا ہر عضو حرام ہے۔ تو چلیے ہم دوسرے طرح کے جانور، وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے، کون سے آ جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ خنزیر اور کتے کا تو بات معلوم ہو گئی کہ ان کا تھوک، ان کا لعاب جائز نہیں ہے، نجس ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سے جانور ہیں؟ گدھا ہے، اس کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گدھے کے علاوہ دیگر جانور، وہ پرندے جن کا گوشت کھانا حرام ہے، چیل پھاڑنے والے، شیر ہے، باغ ہے، چیتا ہے، ہاں ایسے جانور ہیں جن کا گوشت حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ 2 طرح کے اصول ہیں اس میں، ایک جن کے دانت، کارنر کے دانت بڑے ہو، اور اسی طرح پنجہ مارنے والے جانور، یہ دونوں جانور حرام ہیں۔ تو کیا ان کا تھوک بھی حرام ہے؟ اس مسئلے پر پڑھنا ہے ہمیں۔ اسی طرح جن جانوروں کا گوشت کھانا جائز ہے، جیسے بہیمۃ الانعام، اونٹ ہے، بیل ہے، بکرا ہے، مرغی وغیرہ، اور اسی طرح پرندوں میں سے تو یہ کبوتر اور اسی طرح چڑیا وغیرہ سب ہیں، تو اگر وہ منہ ڈال دیں تو کیا ان کا تھوک پاک ہے؟ تو پہلے ہم ان کو پڑھ لیں گے، کس کو؟
جن کا گوشت کھانا جائز ہے، اگر ان کا تھوک گر جاتا ہے ہمارے اوپر یا پانی کے برتن میں آ کر منہ ڈال دیے وضو کرنا ہے، تو کیا اس پانی سے باقی جو پانی ہے اس سے کیا ہم وضو کر سکتے ہیں؟ اسی طرح تھوک اگر ہمارے اوپر گر گیا، کوئی جانوروں کے، اس میں کسان آدمی ہے باندھنے کے لیے جاتا ہے جانوروں کو اسی طرح سے جو ہے چارہ ڈالنے کے لیے، ان کو کھانا ڈالنے کے لیے جاتا ہے، جانا آنا ہوتا ہے، نماز کے لیے ایسے ہی آیا، کچھ تھوک گر گیا، ایسے ہی آ گئے کپڑوں پر، تو کیا جائز ہے یا پھر اس کو دھلنا ضروری ہے؟ یہ نجس ہے یا نجس نہیں ہے؟ اس مسئلے کو انشاءاللہ جانیں گے۔ تو ہو بہو ہمارے سامنے واضح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے، جس کو میں نے ابتدا میں پڑھا۔ راوی یہ حدیث ہیں حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ۔ کون ہے راوی؟ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں منا میں خطبہ دے رہے تھے۔ کہاں پر؟ منا میں، مقام منا میں خطاب فرما رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَىٰ كَتِفَيَّ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر بیٹھ کر کے خطبہ دے رہے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے اونٹ کے نیچے سب لوگ کھڑے ہوں گے، اس میں عمرو بن خارجہ سب سے آگے تھے اونٹ کے پاس۔ اب اونٹ جو ہے، اونٹ ظاہر سی بات ہے چارہ چبا رہا تھا یا جیسے بھی خاموش ہے، تو اونٹ کا تھوک جو ہے میرے کندھے پر گر رہا تھا۔ اللہ اکبر، دیکھیں وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَىٰ كَتِفَيَّ، اونٹ کا، اس اونٹنی کا لعاب میرے کندھے پر بہہ رہا تھا۔ یہ صحیح ترمذی کی روایت ہے، اسی طرح امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہاں پر اونٹ کا تھوک کندھے پر بہنا، گر جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منع نہ کرنا، یہ دلیل ہے کہ مأکولۃ اللحم، جن کا گوشت کھانا جائز ہے، ان کا تھوک نجس نہیں ہے، گندا نہیں ہے۔ معلوم ہو نہیں ہوا؟ اسی کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کس کو بولتے ہیں؟ حدیث تقریری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے خاموش ہیں، منع نہیں کیے تو یہ دلیل ہو گئی ہمارے لیے، یہ عمل کیا ہو گیا؟ دلیل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو لہٰذا بات معلوم یہ ہوئی، اونٹ چونکہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، تو کھائے جانے والے جانوروں کا تھوک اگر گر جاتا ہے، لعاب اگر گر جاتا ہے، تو وہ نجس نہیں ہے، یعنی گر گیا تو اس کو دھلنے کی بھی، اگر کوئی آدمی اپنی طبیعت کے مطابق دھل لیتا ہے، لا حرج نہیں ہے، وہ اس کی اپنی صفائی ہے، شریعت کی نظر میں تو وہ پاک ہے۔ یعنی ایسے ہی آ کر کے وہ نماز پڑھ لیں تو اس کی نماز کی قبولیت کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہے، کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اس کی نماز کے خلل کے لیے۔ یہ عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ صاف الفاظ میں اس حدیث کو فرماتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے جو ان کے متعلق ہے، ان کے تیسرے طرح کے جانور جن کا گوشت حرام ہے، مگر ان کے تھوک کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی طرح کے سوال کیے گئے، اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق سوال کیا گیا۔ حوض باقاعدہ طور پر عہد نبوی میں، صحابہ کے دور میں سب، جہاں پر جانور وغیرہ سب آ کر کے سیراب ہو کر پانی پی کر کے جایا کرتے تھے۔ آج بھی کھیتوں وغیرہ میں، گاؤں وغیرہ میں ہوتے ہیں ایسے حوض، جہاں خصوصاً جانور وغیرہ پانی پی کر کے جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں ان حوضوں سے متعلق سوال کیا گیا جو مکہ اور مدینے کے درمیان تھے، اور اس کے درمیان جو ہے درندے آیا کرتے تھے اور اس میں پانی پیا کرتے تھے۔ درندے ظاہر سی بات ہے جھپٹا مارنے والی چیزیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ پانی کا حکم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا ما اخذت فی بطونها
وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ، انہوں نے جو پی لیا وہ ان کے پیٹ کے لیے ہے، اب یہ جو باقی ہے ہمارے لیے پاک ہے اور پینے کی جگہ بھی ہے، مطلب پی بھی سکتے ہیں اس کو اور وہ پاک بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا درندے چونکہ چونچوں سے پیتے ہیں تو ان کا تھوک وغیرہ سب اس پانی میں گرتا نہیں ہے، اس پانی میں ان کا تھوک وغیرہ گرتا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں حرج نہیں ہے، ہم ایسے پانی کو بطور وضو کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بقرعید میں ہے مسئلہ ایسا آ گیا کہ آپ کباب سوکھنے کے لیے ڈالے ہیں، اب چیل آئی اس کباب کو پکڑی، پھر جو ہے وہ اڑتے ہوئے چھوڑ کر چلے گئی، چونچ سے پکڑی اڑتے ہوئے چھوڑ کر چلی گئی، کوا آیا، کوے کا گوشت حرام ہے، جائز نہیں ہے، چونچ سے پکڑا اور پھر جو ہے اڑتے ہوئے اس کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اب کیا یہ کباب دھل کر کھانا ہے یا پھر نجس ہے یا نہیں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے چونچ سے پکڑا ہے تو اس کا لعاب تو تھوڑا بہت لگا ہوگا، شریعت کی نظر میں جو ہے نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ ایک اور آخری دلیل کہہ کر میں انشاءاللہ اس بحث کو ختم کر دوں گا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہیں جسے گدھوں نے استعمال کر کے چھوڑ دیا، گدھوں نے استعمال کر کے چھوڑ دیا ہے، ڈائریکٹ منہ ڈال دیے گدھے، تو کیا ایسے پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وبما افضلت السباع كلها، آپ نے فرمایا ہاں، ایسے پانی کے ساتھ بھی وضو درست ہے اور ایسے پانی کے ساتھ بھی جس کو درندوں نے پی کر چھوڑ دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھا بھی اگر منہ ڈال دیں، گدھے کا گوشت تو حرام ہے، گدھے کا گوشت تو حرام ہے، مگر گدھے کا تھوک جو ہے نجس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار دلیلیں اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ ردیف کس کو کہتے ہیں؟ جو گاڑی میں سواری میں جو پیچھے بیٹھتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف عربی زبان میں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا اور آپ کا ردیف تھا، آپ سامنے تھے اور میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ کون کہتے ہیں یہ؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، ہاں میں جو ہے محتلم ہو گیا تھا، اسی پبلک میں بھیڑ میں تھا، میں محتلم ہو گیا تھا اور میں اپنے گدھے کو لے کر کے سیدھا جو ہے پار ہو گیا اور مجھے کوئی بھی منع نہیں کیا اس بھیڑ میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گدھا اب ظاہر سے بات جا رہا تو اس کا لعاب گلاب تو گرا ہوگا، تو اس اعتبار سے جو ہے گدھے کا لعاب شریعت کی نظر میں پاک ہے، گندا نہیں ہے۔ اسی طرح گدھا جو ہے اس دور میں بلکہ آج بھی استعمال ہو سکتا ہے، کر سکتے ہیں، تو بلی کی طرح یہ بھی جو ہے طواف، لگیج اٹھانے کے لیے، لگیج ڈھونے کے لیے، سواری کے لیے گدھے کا استعمال ہوتا تھا۔ تو کثرت استعمال کی وجہ سے گدھا جو ہے، گدھے کا لعاب ظاہر سے بات ہے گرتا ہوگا، لوگوں کو اس سے بچنا جو ہے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت نے اس سلسلے میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ گدھے کا لعاب بھی اگر گر جائے اور گدھا اس برتن میں منہ ڈال دیں، اس بالٹی میں منہ ڈال دیں جسے وضو کرنا ہے، اس کا بقیہ پانی سے ہم وضو کر سکتے ہیں شریعت کی نظر میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو حق بات سننے، حق بات کہنے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔